نذیر کی پیدائش کسی خوشی کا پیغام نہیں لائی۔ دائی نے نومولود کو دیکھا تو اس کے ہاتھ ٹھٹک گئے۔ آنکھوں میں سوال تھا، زبان پر خاموشی۔ ماں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ جواب میں صرف ایک جملہ آیا، بی بی یہ عام بچہ نہیں ہے۔ باپ نے آگے بڑھ کر دیکھا، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آواز میں نفرت نہیں، خوف تھا۔ یا اللہ، یہ ہمارے گھر میں کیوں آیا؟ نہ اذان دی گئی، نہ مٹھائی بانٹی گئی۔ جس دن نذیر نے آنکھ کھولی اسی دن اس نے سیکھ لیا کہ وہ قبول نہیں۔ نذیر بچپن سے ہی مختلف تھا۔ وہ گڑیا نہیں مانگتا تھا، مگر کھیلتے لڑکوں کے ساتھ بھی اپنا سا محسوس نہیں کرتا تھا۔ وہ زیادہ بولتا تو کہا جاتا، چپ رہو، لڑکیوں جیسی آواز کیوں نکالتے ہو؟ مدرسے میں استاد نے سب کے سامنے پوچھا، تم ہو کیا؟ وہ خاموش رہا۔ خاموشی پر چھڑی پڑی۔ بچوں کی ہنسی اس کے کانوں میں کیلوں کی طرح گڑتی رہی۔ وہ روز گھر آ کر ماں کی گود میں سر رکھتا، مگر ماں بھی خوفزدہ تھی۔ وہ کہتی، بیٹا خود کو چھپا کر رکھا کرو، یہ دنیا ظالم ہے۔ محلے کے بچے اسے چھیڑتے، پتھر مارتے، نام بگاڑتے۔ ایک دن انہوں نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے۔ وہ روتا ہوا گھر آیا۔ باپ نے زخم نہیں دیکھے، صرف چہرہ دیکھا اور کہا، ہمیں بدنام مت کر۔ تھپڑ کی آواز نے اس کے اندر کچھ توڑ دیا۔ اسی دن نذیر نے جان لیا کہ یہ گھر بھی اس کا نہیں۔ جسم بدلنے لگا تو خاندان کا خوف بڑھ گیا۔ باپ نے ایک رات فیصلہ سنا دیا، کل صبح یہاں سے چلے جانا۔ ماں روئی مگر بولی نہیں۔ نذیر صرف ایک جوڑا کپڑا لے کر نکلا۔ دروازہ بند ہوا تو اس کے پیچھے صرف گھر نہیں، اس کی پہچان، نام اور بچپن بھی بند ہو گیا۔ وہ ایک خواجہ سرا گرو کے پاس پہنچا۔ یہاں پہلی بار کسی نے کہا، تو اکیلا نہیں ہے۔ یہ دنیا الگ تھی۔ یہاں ہنسی بھی تھی مگر زخموں کے ساتھ۔ یہاں محبت بھی تھی مگر مجبوریوں میں لپٹی۔ نذیر نے ناچ سیکھا کیونکہ زندہ رہنے کا یہی راستہ تھا۔ ایک سرد رات شادی سے واپسی پر ایک گاڑی رکی۔ اوئے ادھر آ۔ انکار کا کوئی مطلب نہ تھا۔ وہ رات اس کی مرضی کے بغیر گزر گئی۔ صبح وہ سڑک کنارے پڑا تھا، جسم تھکا، روح ٹوٹی ہوئی۔ جب اس نے شکایت کی تو جواب ملا، چپ رہو، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دوم تھا، ایسا دکھ جو چیخ بھی نہ سکا۔ کچھ مرد محبت کا دعویٰ لے کر آئے، کچھ ہمدردی کے پردے میں، مگر زیادہ تر کو صرف اپنا فائدہ چاہیے تھا۔ نذیر ہر بار خالی ہو جاتا۔ وہ آئینے میں خود سے پوچھتا، کیا میں صرف استعمال ہونے کے لیے ہوں؟ وہ سٹیج پر ناچتا، تالیاں بجتی، سکے اچھالے جاتے۔ لوگ کہتے، ان کا تو یہی کام ہے۔ کوئی نہ پوچھتا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ ہر ناچ کے بعد وہ اندر سے مزید خالی ہو جاتا۔ کئی برس بعد خبر ملی، تمہاری ماں بیمار ہے۔ وہ دروازے تک آیا مگر اندر نہ جانے دیا گیا۔ اس نے باہر سے آواز دی، امی میں نذیر ہوں۔ دروازہ نہ کھلا۔ 2 دن بعد ماں مر گئی۔ نذیر قبر پر بیٹھ کر رویا، میں برا نہیں تھا امی، یہ سوم تھا، ایسا صدمہ جو سانسوں میں اتر گیا۔ اس کے کئی ساتھی مر گئے، کوئی بیماری سے، کوئی تشدد سے۔ ایک دوست شمائل کو نہر سے نکالا گیا۔ پولیس نے کہا، ان کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ نذیر کو پہلی بار اپنی موت نظر آنے لگی۔ وقت نے اس کے بال سفید کر دیے، سٹیج نے اسے رد کر دیا۔ گرو نے کہا، اب تم ہمارے کام کے نہیں۔ نذیر سڑکوں، بس سٹاپوں، پارکوں میں رہنے لگا۔ لوگ نفرت سے دیکھتے۔ ایک بچہ بولا، امی یہ ڈراؤنا ہے۔ باپ 12، دھوم کی دعا۔ ہر جمعرات وہ درگاہ جاتا، وہ دعا کرتا، یا اللہ اگلے جنم میں مجھے بس انسان بنا دینا۔ مگر زندگی ویسی ہی رہی۔ 70 برس کی عمر میں اتوار کی شام پارک میں وہ بینچ پر بیٹھا تھا۔ ایک راہگیر رکا، بابا اکیلے کیوں ہو؟ نذیر نے پہلی بار پوری کہانی سنا دی، ہر دوم، ہر سوم۔ بولتے بولتے اس کا ہاتھ سینے پر گیا، سانس اکھڑنے لگی۔ وہ بس اتنا کہہ سکا، ہم بھی انسان تھے۔ وہ وہیں مر گیا۔ ایمبولینس آئی مگر دیر ہو چکی تھی۔ اخبار میں ایک سطر چھپی،
नामालूम ख्वाजा सरा इंतकाल कर गया, न जनाजा न वारिस, बस हवा में एक सवाल रह गया, अगर नज़ीर को वक्त पर इज्जत मिल जाती तो क्या वो इतना बेनाम मरता। इख्तिताम। ये नॉवल किसी एक नज़ीर की कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो सिर्फ मुख्तलिफ होने की सज़ा काटता रहा।